اتنی ٹھنڈی اور میٹھی لسی پینے کے بعد عمیر نے اس خوبصورت لڑکی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا جس کی اتنی لذیذ اور میٹھی لسی نے اس کی روح کو سکون دیا تھا۔ جب اس نے قیمت پوچھی تو حسینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، آج پیسے نہ لوں گی، بلکہ اس کے بدلے میں مجھے چھوٹی سی مدد چاہیے۔ عمیر نے اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھا اور وہ نہ سمجھا کہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک معمولی ٹرک ڈرائیور ہو کر میں بھلا تمہارے کس کام آ سکتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے غیر آباد کوٹھی میں لے گئی جس کے سامنے روز کھڑی ہوا کرتی تھی۔ عمیر حیران پریشان ہوا، کیونکہ چہرے سے تو وہ سیدھی سادی شریف لگتی تھی، تیور بھی ٹھیک تھے، تو پھر اسے کوٹھی کے اندر لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ضرور کچھ ایسا تھا جو عمیر کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری اماں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ عمیر نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ بولی، صرف 10 منٹ کی بات ہے، پھر تم چلے ہی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظر بھر کر عمیر کو دیکھا تھا۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھا اور کسی بے جان مورت کی طرح اس کے پیچھے کمرے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ ملگجے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمیر کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے ٹرک پر وہ دور دراز مال پہنچاتا اور آج تک کبھی گھبرایا نہیں تھا، مگر آج لگ رہا تھا کچھ تو عجیب ہونے والا ہے۔ میں شادی اپنی اماں کے پسند سے کروں گا، خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے لسی بیچنے والی کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، مجھے تمہاری پیشانی سے معلوم ہوتا ہے تم ہی میرے کام آ سکتے ہو، مگر میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، اس نے دیوار کی جانب اشارہ کر کے عمیر کو متوجہ کیا۔ مجھے اس کی تلاش ہے۔ عمیر نے تصویر دیکھی اور دم بخود رہ گیا۔ وہ ایک نہایت حسین بچی تھی جو ایک سائے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سایہ واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، مگر بچی کا چہرہ بہت واضح تھا۔ یہ بچی کون ہے اور تم کون ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اچانک اس کے نقوش بدل گئے۔ خدا کے لیے ڈرنا مت، میں انسان نہیں، جنزادی ہوں۔ میرا نام رحیمہ ہے۔ ملکہ جنزادی ہونے کے باوجود میں اپنی بیٹی کو بچا نہ سکی۔ فی الحال تو وہ بے بس ماں دکھائی دے رہی تھی۔ عمیر کو تجسس نے آن گھیرا، مگر اس سے زیادہ اسے اپنی جان کی پرواہ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، مجھے اماں کی دوا لے کر گھر جانا ہے، دوبارہ آؤں گا۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا تو اسے 2 نظروں کی تپش اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو پسینہ پسینہ تھا۔ کیا ہوا؟ اماں نے اسے غیر معمولی خاموش دیکھا تو پوچھا، آج دہاڑی نہیں لگی کیا؟ ارے ایسی بات نہیں اماں، جب تک شادی نہیں ہوگی یوں ہی اداس رہوں گا۔ اماں کی ہمدردی محسوس کر کے وہ بھی اترانے لگا تھا۔ ارے بے ہدایتے، شادی بھی ہو جائے گی، جب اچھی لڑکی ملے گی نا تو تیری بات چلا دوں گی۔ اسے غصہ آ گیا۔ اماں، اب تک تم 50 لڑکیاں رد کر چکی ہو، جیسے تم نے کوئی ہیرا چنا ہے نا، اور یقین کرو شکل میں کسی چپڑاسی سے کم نہیں لگتا۔ اماں کا دل دہل گیا۔ اس نے ایک نظر بیٹے کے گورے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور اللہ معاف کرے، شکر کر رب نے اتنا سوہنا بنایا ہے، اتنی حسین شکل ہے تیری، نہ شکرہ نہ ہو تو۔ ہاں، تبھی 30 کا ہونے والا ہوں، مگر شادی کا دور دور تک اتا پتہ نہیں۔ میرے دوست یار بچوں والے ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے ابھی رشتے کی چھان پھٹک چل رہی ہے۔ اماں نے اس کا شکوہ سن کر لاڈ سے کہا، ارے بیٹا، اتنی آسانی سے کیسے تیرا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں تھما دوں؟ تو نہیں جانتا، بچپن میں جب تیرا باپ مر گیا نا تو کتنی مشقتوں سے میں نے تجھے پالا ہے۔ عمیر کو پتا تھا کہ ماں نے اب مظلوم بننے کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، سو وہ چپ چاپ کھانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کو بستر پر لیٹا تو ہمیشہ کی طرح اسے نیند ہی نہ آئی۔ جب آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے رحیمہ کا چہرہ آ گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اس کی مدد نہ کر کے غلطی کی ہے، مگر وہ خود کو دلاسا دینے لگا کہ ایک جنزادی کے معاملات میں نہ پڑنا ہی دانشمندی ہے۔ انہی سوچوں میں گم وہ سو گیا۔ عمیر 30 سالہ لڑکا تھا۔ بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے ساری عمر محنتیں مزدوریاں کر کے اسے پالا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ جائے، مگر جوں ہی عمیر نے ہوش سنبھالا، ماں کو محنت کی چکی میں پستے دیکھ کر اس کی غیرت جاگی۔ اس نے ماں سے صاف کہا کہ پڑھائی میرے بھس کا روگ نہیں، کوئی یہ امیروں کے چونچلے ہیں، ہم غریبوں پر محنت مزدوری ہی سجتی ہے۔ اماں نے ڈانٹ ٹپٹ بھی کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ٹرک اڈے پر پہنچ کر خود ڈرائیور سے بات کی اور کام سیکھنے لگا۔ اس کی لگن بہت پکی تھی، تبھی 2 سال میں بڑا کاریگر بن گیا اور کرائے پر ٹرک چلانے لگا۔ وہ 25 سال کا تھا جب اس نے ایک ایک پیسہ جوڑ کر اپنے لیے ٹرک خریدا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد شادی کر لے، مگر 5 سال ہونے کو آئے تھے، اماں کو لڑکی ہی نہ پسند آتی تھی۔
اب تو اس کے دوست یار اس کا مذاق اڑاتے کہ تیری اماں نہیں چاہتی گھر میں بہو آئے اور گھر پر قبضہ جمائے۔ وہ صاف کہتا کہ اماں کی فطرت ایسی نہیں، بلکہ وہ تو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی شادی سوچ سمجھ کر کریں گی۔ اگلے دن صبح کو وہ کام پر نکلا تو جان بوجھ کر اس نے دوسرا راستہ اپنایا، کیونکہ وہی لسی بیچنے والی حسینہ کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر جو ہی وہ ٹرک اڈے پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ سامنے وہ کھڑی روئی ہوئی سوجی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تمہارے لیے نہیں آئی، کوئی مسافر تلاش کر رہی ہوں جو مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ میری پیاری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ عمیر کو غلطی کا احساس ہوا۔ کل انجانے میں صحیح اس نے ایک ماں کا دل دکھا دیا تھا۔ وہ چاہے جنزادی ہی صحیح مگر تھی تو ایک ماں، اور اس وقت وہ روتی تڑپتی ہوئی اس کے سامنے موجود تھی۔ مگر کل تو تم کسی بچی کا ذکر کر رہی تھی نا؟ وہ میری بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی کی دوست تھی۔ میری بیٹی فریشہ اس بچی کی دوست بنی تو اس کے ماں باپ میری معصوم بچی کے دشمن ہو گئے، اور ان ماں باپ نے دونوں کو دور کرنے کے لیے ایسی عزیز سازشیں رچائیں کہ آج بھی سوچتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں کہ یہ انسان، یہ آدم ذات کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر عمیر نے سر جھکا لیا اور بولا، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، تم مجھے پوری بات بتاؤ، مجھ سے جتنا ہو سکا تمہاری مدد کروں گا۔ وہ دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک سرسبز جگہ پر گئے۔ میری فریشہ کو اپنے جیسی چھوٹی انسان سے محبت ہو گئی تھی، وہ دونوں گہری سہیلیاں بن گئی تھی۔ اس کی دوست عنایا کا بھی اس کے بغیر جی نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح میری بیٹی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ کھیلنے نکل پڑتی۔ پہلے پہل تو عنایا کے والدین کو محسوس نہ ہوا کہ بظاہر اکیلی کھیلنے والی لڑکی جنات کی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر ظاہر ہے وہ والدین تھے۔ زیادہ دن تک یہ بات ڈھکی چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن فریشہ کھیلنے کے بعد واپس آنے لگی تو عنایا رونے لگی اور دروازے کی جانب اشارہ کر کے بولی، میری سہیلی کو روک لو، مجھے ابھی اس کے ساتھ اور کھیلنا ہے۔ بچی کو یوں روتا دیکھ کر اس کے والدین پریشان ہو گئے، اور وہیں سے اندازہ ہوا کہ ان کی بیٹی کی دوست ایک جنزادی ہے۔ یہ کہہ کر رحیمہ نے سسکی بھری اور کہا، اس علاقے میں ہر جمعرات کو چراغاں کی جاتی تھی، میری بیٹی کو چراغوں کی روشنی بہت پسند تھی۔ اس دن بھی چراغ دیکھنے گئی تو واپس ہی نہ آئی۔ عنایا کے ماں باپ نے کچھ ایسے عملیات کروائے جس کی وجہ سے میری بچی کو قید کر دیا گیا ہے۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ اسے عنایا کے آس پاس کہیں قید کیا گیا ہے، مگر جگہ کون سی ہے یہ نہیں پتہ۔ انہی عملیات کا نتیجہ ہے کہ میں اب تک اپنی بچی تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ عمیر نے اسے تسلی دی کہ میں فریشہ کو قید سے رہائی دینے کی کوشش کروں گا۔ رحیمہ اس دن خوش تھی کہ کسی انسان نے اس کے دل کا درد سمجھ لیا تھا، مگر اس بات کا اسے خیال ہی نہ رہا کہ تقدیر کے آگے انسان ہوں یا جنات، سب ہی بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ اتوار کے دن عمیر جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ اماں اس کے فون سے گاؤں سب رشتہ داروں کو فون کر کے خیر خیریت معلوم کرتی تھی، خاص طور پر اپنے یتیم بھتیجی ردا کو لازمی فون کرتی، جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اب خالہ کے ساتھ نانا کے گھر میں رہتی تھی۔ اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی سے اماں بہت محبت کرتی۔ اس دن عمیر سے بولی، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ردا اور بھابھی سے ملوں۔ 9 سال پہلے بھائی کے گزرنے پر گئی تھی، اس کے بعد اب تک ردا سے نہ ملاقات ہو سکتی، مجھے ایک بار ملا کر لے آؤ۔ عمیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ٹکٹ کروا لوں گا، آپ تیاری کر لیں۔ اگلے دن وہ رحیمہ سے ملنے اس کی کوٹھی پر گیا تو وہ اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ فریشہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ عمیر نے کہا، میں کچھ دن کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، واپس آ کر کوشش شروع کروں گا، کیونکہ جن مقامات کے بارے میں آپ نے شکوک ظاہر کیے تھے کہ ان مقامات پر عنایا کے والدین کی رہائش ہو سکتی ہے، وہ علاقے یہاں سے خاصے دور ہیں۔ بات سن کر رحیمہ اداس ہو گئی تھی، مگر اس نے اپنی اداسی کو ظاہر نہ کیا اور ایک اچھے دوست کی طرح عمیر کو الوداع کیا۔ کئی سال بعد عمیر جب گاؤں پہنچا تو اس کے ابا کے پرانے ملنے والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ابا کے دوست کے ہاں رک گیا، جبکہ اماں ردا اور اس کی ماں سے ملنے ان کے ہاں چلی گئی۔ ابا کے دوست قمر الدین بڑے ملنسار اور مہمان نواز تھے، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ان کا گھر بچوں بڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ قمر الدین کے ہنسنے اور بولنے والی فطرت کی وجہ سے سب بچے اپنے دادا کے دیوانے تھے، خاص طور پر عنایا میں تو ان کی جان تھی۔ شام کے وقت وہ اسے گود میں لے کر چائے پی رہے تھے اور اس کی شرارتوں کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ یہ بچی بڑی شرارتی ہے،
کچھ اس کی آنکھیں اتنی نیلی اور حسین ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کی تھی تب سے ہر بات صاف کرتی ہے۔ عمیر اس کے نام میں الجھ گیا۔ رحیمہ کی بچی کے ساتھ کھیلنے والی کا بھی نام بھی تو عنایا ہی تھا۔ اسے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ ہم نام ہو، مگر کچھ ہی دیر میں اس کی غلط فہمی دور ہوئی۔ جب قمرالدین صاحب نے کہا عنایا 3 سال کی تھی جب ایک جنزادی اس کی سہیلی بن گئی، بڑی مشکل سے اس سے پیچھا چھڑایا۔ خدا کا شکر ہے ہماری بچی کو نقصان نہیں پہنچا، ورنہ بیٹا میں نے تو سنا ہے جنات کی دوستی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ عمیر پوری طرح متوجہ ہوا اور بولا نہیں نہیں، بھلا ایک چھوٹی بچی اپنے جیسی ہی بچی کو نقصان کیوں پہنچائے گی؟ اب وہ بچی کہاں ہے؟ قمرالدین نے کہا اسی حویلی کے پچھلے دروازے کے برابر میں جو بند بیٹھک ہے نا، اسے وہاں قید کیا ہے، اسی لیے ہم وہ دروازہ نہیں کھولتے اور نہ ہی کسی کو اس طرف جانے کی اجازت ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے بیٹا کہ اس طرف نہ جانا۔ عمیر کسی طرح معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بولا آخر ایک جنزادی کو وہاں قید کر کے کیوں رکھا گیا ہے؟ قمرالدین نے کہا اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ ضرور جنات کی مدد لے کر عنایا کی زندگی میں مداخلت کرتی۔ یہ کام بڑا ضروری تھا، میں نے اس کا بڑا مہنگا علاج کروایا ہے۔ جنزادی تک جنات کی قوم سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی اسے کسی کی مدد ملے گی اور نہ وہ آزاد ہوگی۔ عمیر کو ان کی بات سن کر غصہ آیا اور اسے رحیمہ کی بات پر یقین آ گیا کہ واقعی انسان بڑے خود غرض ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ فریشہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے کون سی تدبیر کرے، جبکہ قمرالدین صاحب نہ جانے کون سے قصے چھیڑ بیٹھے تھے۔ رات کو پرتکلف کھانا پیش ہوا۔ فریشہ کا سوچ کر عمیر کی بھوک اڑی ہوئی تھی۔ بامشکل اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے تھوڑا سا کھایا۔ مہمان خانے میں بستر لگایا گیا تو ملازم نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ وہ جانے کمرے میں جانے ہی والا تھا تو پیچھے سے ننھی عنایا نے آواز دی، چاچو۔ اس کی خوبصورت آواز پر عمیر پلٹا اور مسکرا کر رہ گیا۔ بچے کی آنکھوں میں بہت معصومیت تھی۔ پھر وہ عمیر کو دیکھ کر بھاگ گئی، جبکہ وہ بوجھل قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ہر شے سے نفاست جھلک رہی تھی، مگر اس کا دل اداس تھا۔ ایک طرف عنایا تھی، دوسری طرف فریشہ، ایک جنزادی جسے وہ آزاد کروانا چاہتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کب سو گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب اسے لگا کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہے۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی بند تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایسے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے آزادی چاہیے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ عمیر سمجھ گیا یہ فریشہ ہی ہے، مگر اس وقت وہ کوئی رد عمل نہ دے سکا، چپ چاپ لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد بجلی آئی، بلب روشن ہوا تو وہ چپکے سے بستر سے اترا اور باہر آیا۔ اس کا رخ پچھلے دروازے کے پاس موجود بیٹھک کی طرف تھا۔ وہ دبے قدم وہاں پہنچ تو گیا، مگر ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایک عام بچی نہ تھی بلکہ جنات کی بچی تھی، جس کی مدد کرنا مشکل تھا۔ وہ روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ عمیر نے دیوار سے کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی تو اس کے الفاظ واضح طور پر سمجھ آئے۔ اس کا کہنا تھا مجھے روشنی کی تلاش ہے ورنہ میں مٹی ہو جاؤں گی۔ عمیر نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور دروازے کے پار سے کہا، تم فکر نہ کرو، بس تھوڑا انتظار کرو، تمہیں روشنی ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹہلنے لگا۔ اسے سخت بے چینی ہوئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ قمرالدین کی آواز پر وہ اچھلا۔ اسے اچانک ڈرتے دیکھ کر قمرالدین ہنسے۔ ارے بیٹا، میں نے تمہیں کھڑکی سے ٹہلتے دیکھا تو سوچا آ کر پوچھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ارے نہیں چچا، بس ذرا ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے آیا تھا۔ قمرالدین نے اسے چائے کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا اور کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر سو گیا۔ اور پھر عمیر نے اگلے دن گاؤں میں موجود ایک عامل کو تلاش کیا، سارا مسئلہ اسے بتایا۔ وہ عمران نامی عامل خاصا تجربے کار تھا۔ اس نے بات توجہ سے سنی اور بولا، یہ توجہ طلب اور مشکل کیس ہے، میں تمہیں ایک دوا دے رہا ہوں، اس کی دھونی رات کے وقت دینا، مگر یاد رہے اس کا دھواں اس کمرے کی دیوار تک لازمی پہنچنا چاہیے جہاں فریشہ کو رکھا گیا ہے۔ عمیر نے شکریہ ادا کیا اور آ گیا۔ اماں بار بار فون کر رہی تھی، دن میں وہ ان سے ملنے گیا۔ عمانی اور ان کے گھر والے بہت محبت سے ملے۔ کچھ دیر بعد ردا چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں آئی تو عمیر اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ چائے پینے کے بعد اماں نے اسے باہر اکیلے میں بلایا اور کہا، اگر تو برا نہ مانے بیٹا تو ردا سے تیرے رشتے کی بات چلا دوں، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ عمیر نے کہا، اماں نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اماں نے کہا، بندہ کچھ حیا بھی کر لیتا ہے۔ اماں
اب میں 30 سال کا ہو کر بھی حیا کرتا اچھا لگوں گا؟ اس کی بات سن کر اماں بے اختیار ہنسی۔ شام کو سب نے بہت کوشش کی کہ وہ یہیں رک جائے، مگر اس نے معذرت کی اور قمر الدین کی حویلی آ گیا۔ قمر الدین صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا شہزادے۔ وہ خوش ہو کر بولے اور شکوہ بھی کر ڈالا، بھابھی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آج حویلی میں بکرا ذبح ہوا ہے، تھوڑا بھابھی کی بھی خاطر ہو جاتی۔ دراصل چچا، اماں مصروف ہیں، میرا رشتہ طے کر رہی ہیں ماموں خورشید کی بیٹی سے۔ قمر الدین خوش ہو گئے، چل یہ تو بڑی چنگی گل ہو گئی ہے، اب تو گاؤں آتا جاتا رہے گا نا، اور یہاں آنا مت بھولنا، بہو کو بھی لے کر آیا کرنا۔ لو جی، ابھی تو رشتہ پکا ہو رہا ہے چچا، کون سا نکاح ہونے جا رہا ہے؟ ارے بیٹا، رشتہ ہو رہا ہے تو نکاح بھی ہو جائے گا نا، باولا نہ ہو تو۔ یوں ہی باتوں باتوں میں ہنسی مذاق میں چائے آ گئی۔ دونوں نے چائے پی اور قمر الدین نے کہا، آج میں بڑا تھک گیا ہوں، آج میں شہر گیا تھا چیک اپ کرانے، ڈاکٹر نے گوشت کھانے سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ ان ڈاکٹروں کی بھی سمجھ نہیں آتی، میں تو کہہ رہا تھا آج ذرا بکرا اڑا لوں، کل سے پکا پرہیز شروع کروں گا، مگر نہیں بھائی، یہ میرے بچے بھی کسی ڈاکٹر سے کم ہیں کیا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا، اب بنانے میں ہے کوئی سبزی وبزی کا سوپ میرے لیے، میں بھی بیمار بوڑھا آدمی ہوں، صبر کر کے پی ہی لوں گا۔ نورالدین صاحب وہاں سے تو چلے گئے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد عمیر نے باہر کی طرف قدم اٹھائے، دیکھنے لگا بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ملازم آیا اور بولا، ہر جمعرات کی شام یہ دروازہ کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ عمیر نے کہا، مگر اس کمرے میں تو وہ قید ہے نا؟ ہاں، وہ دکھائی نہیں دیتی، اسے صندوق میں قید کیا گیا ہے اور صندوق کو مچان پر رکھا گیا ہے، سو خطرے کی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمیر دل تھامے وہیں کھڑا رہا۔ اگر رحیمہ کو پتہ چل جاتا کہ اس کی بچی یہاں کس حال میں ہے تو شاید وہ یہ صدمہ نہ سہ پاتی۔ عمیر شدید دکھی تھا۔ رات کو جلد ہی سب کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ 12 بجے تک ملازم بھی اپنا کام مکمل کر کے کوارٹروں میں چلے گئے تھے۔ عمیر نے اپنے کمرے میں پہلے ہی ماچس رکھی، اب اس نے دھونی دینے کے لیے آگ روشن کی تو عجیب مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ عمیر کا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگ کی روشنی خاصی کم تھی اور دھوئیں کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک کمرے میں کونے میں سفید رنگ کی روشنی ظاہر ہوئی، جسے دیکھ کر عمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی ایک بوڑھے شخص میں بدل گئی۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے ملانے کے لیے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رکھا تھا اور مسلسل ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر اب تو اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کام اس کے لیے سزا بن گیا تھا، مگر وہ بھی اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ بوڑھے شخص کا چہرہ واضح ہوا تو ایسا لگا جیسے وہ نیک بزرگ ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر سفید رنگ کی ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھے۔ میرے بچے، تو مالا مال ہو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ عمیر کے اندر جرأت پیدا ہوئی۔ آپ کون ہیں بزرگوار اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ارے میں دلشاد ہوں، ایک پرانی روح جس نے 100 سال پہلے اسی حویلی میں موت پائی اور پھر یہیں دفن ہوا۔ میں تیری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جس بچی کو یہاں سے لے کر تو جانا چاہتا ہے وہ سخت بیمار ہے، آج اس کی آخری رات ہے، اسے جلد اس کی ماں سے ملوا دے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر میں غائب ہو گئے۔ عمیر ان کے کہے الفاظ میں کہیں کھو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس کے سر پر اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری ڈال دے گی۔ اسے دکھ ہوا کہ فریشہ کا آخری وقت قریب ہے اور وہ اپنی اماں سے دور ہے۔ اس نے جلدی سے دھونی والی پلیٹ پکڑی اور کمرے سے باہر آیا، ملازم سے بری طرح ٹکرایا اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے آگ بجھ گئی تھی اور لمحے بھر میں سارا معاملہ پلٹ گیا۔ ٹکرانے والا ملازم وہی تھا جس سے وہ پہلے بھی مل چکا تھا۔ عمیر کو اس پر غصہ آیا، مگر پھر خود پر قابو پا کر بولا، کیا تم بیٹھک کی چابی دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ پیسے دینے کو تیار ہوں۔ چابی کا نام سن کر ملازم کے تیور بدل گئے، مگر جب پیسوں کا سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صاحب، پہلے میرے ہاتھ پر پیسے رکھو، پھر چابی دوں گا۔ عمیر نے جیب سے کافی سارے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بھائی صاحب، میری بچی بڑی بیمار ہے، یہ پیسے اس کے کام آئیں گے، تمہارا شکریہ۔ میں ویسے ہی بتا دیتا، مگر کیا کروں، مجبوری تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، بس چابی کے بارے میں بتا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تبھی اس ملازم نے دروازے کے اوپر لگی ایک کیل کی طرف اشارہ کیا جہاں چابی لٹکی ہوئی تھی۔ عمیر نے غور سے دیکھا تو اسے چھوٹی چابی دکھائی دی۔
ملازم پیسے جیب میں ٹھونس کر وہاں سے جا چکا تھا۔ عمیر نے چابی لے کر دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ جلائی، صندوق کو تلاش کرنے لگا۔ اسے کونے میں صندوق رکھا نظر آ گیا۔ اس نے جلدی سے دوسری چابی سے صندوق پر لگا موٹا سا تالا کھولا۔ اندر ایک جنزادی بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ عمیر نے اسے جلدی سے باہر نکالا اور گلے لگایا۔ اس کے جسم کی گرمائش سے اسے حرارت ملی تو اس نے تھوڑی سی حرکت کی۔ عمیر کو حوصلہ ملا، وہ اسے کندھے پر ڈالے باہر کی طرف بھاگا اور دوڑتا ہوا بس اسٹینڈ کی طرف آیا۔ اسے ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی والے نے اسے پریشان دیکھا۔ بھائی صاحب، کیوں پریشان ہو؟ کندھے پر کوئی چیز نہیں تو یہ ہاتھ اوپر کیوں کیا ہے؟ دیکھنے سے تو ٹھیک لگتا ہے مگر حرکتیں پاگلوں والی ہے۔ عمیر سمجھ گیا کہ جنزادی اسے دکھائی نہیں دے رہی۔ عمیر نے اسے ٹوک دیا، ایک خانہ خراب، باتیں نہ بنا بلکہ ٹیکسی سٹارٹ کر، مجھے ضروری کہیں جانا ہے، پہلے کرائے کی بات تو کر لے۔ ڈرائیور بھی غصے میں آ گیا، پھر گھر پہنچ کر کہے گا کہ مجھے غریب کے پاس ایک پیسہ نہیں۔ پیسے کی فکر نہ کر، پیسہ بہت ہے، میں خود بھی ٹرک ڈرائیور ہوں۔ ٹیکسی والے نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ہوا کی دوش پر اڑانے بھرنے لگا۔ رحیمہ کے گھر کی جانب بڑھا۔ اس کی کوٹھی کے سامنے رک کر عمیر نے جیب میں سے نوٹ نکالے اور ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھے۔ کوٹھی میں سے رحیمہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا آج کی رات بہت طویل ہو گئی ہے، میں کبھی اپنی بیٹی کو نہ دیکھ سکوں گی، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ جب عمیر داخل ہوا اور فریشہ کو ماں کے پاس بٹھا دیا تو رحیمہ کو جیسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی خوشی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنی بچی کو گلے لگایا اور خوب پیار کیا۔ عمیر کسی فاتح کی طرح ان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے ملا کر وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کام کے لیے اسے چنا تھا۔ بیٹی کو جی بھر کر پیار کرنے کے بعد جب رحیمہ عمیر کی جانب بڑھی اور کہنے لگی، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں مگر میں تجھے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ میں بہت موٹی اور بڑی سی سونے کی مالا تھی، جسے اس نے عمیر کی جانب بڑھایا تو اس نے خوشگوار انداز میں اسے تھام لیا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے زندگی میں اتنا قیمتی تحفہ ملے گا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ آج کی رات فریشہ کی زندگی کی آخری رات ہے، مگر رحیمہ کو اطلاع دے کر وہ غمزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالا کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے عجیب شرمساری محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس نے کوئی غلط کام کیا ہو، مگر وہ بدمزگی پیدا کیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ وہ دوبارہ گاؤں جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو رہا تھا کہ موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو قمر الدین کا فون تھا۔ ارے بچے، تم رات کدھر غائب ہو گئے؟ میں نے تمہارے لیے بکرے کی سری ناشتے میں بنوائی اور تم ہو کے کمرے میں ہی نہیں۔ قمر الدین نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو عمیر کو احساس ہوا کہ کافی وقت بیت چکا ہے۔ اس نے ٹرین کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو دن نکل چکا تھا۔ ارے میں اپنے بیمار دوست سے ملنے آیا تھا چچا، چند گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے فون رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ صرف رحیمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس نے بیٹی ملنے کی خوشی تو حاصل کر لی مگر اب بیٹی کی موت اسے پھر سے غمزدہ کرنے والی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ کاش ایسا نہ ہو اور بزرگ کی باتیں مفروضہ ہوں، یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا تھا۔ حویلی میں فریشہ کی غیر موجودگی یا گمشدگی کے بارے میں کسی نے کوئی سوال ہی نہ کیا، کیونکہ شاید کسی نے وہ صندوق کھول کر ہی نہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر جنزادی موجود ہے یا نہیں۔ وہ حویلی والوں کے لیے غیر اہم اور بیکار تھی۔ ایک دن مزید وہاں رک کر وہ اماں کے پاس آ گیا۔ ردا اس کے سامنے شرمائی شرمائی گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں کوئی گدگدی ہوئی اور نہ ہی شرارت سوجی، کیونکہ وہ اب تک فریشہ کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا مگر خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا اور اس کوشش میں کامیاب بھی تھا۔ اگلی بار آؤں گی تو ردا کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میری دھی رانی میرے مرحوم بھائی کی آخری نشانی ہے، اماں مومانی سے کہہ رہی تھی جب اس نے ردا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ کچن میں چائے بنانے گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ عمیر کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ ارے آپ یہاں، کچھ چاہیے تھا؟ ردا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنا دوست سمجھو اور دوستانہ انداز میں مجھ سے بات کرو، شرمانے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم ہمارے رشتے سے مطمئن ہو؟
اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے اور چہرے کی مسکان نے اس کے دل کا بھید عیاں کر دیا۔ وہ مسکراتا کچن سے نکل گیا کیونکہ اب اسے کسی جواب کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اماں نے شادی کی ڈیٹ طے کر دی۔ 2 دن بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ اکثر رحیمہ کے خیال آتے، فریشہ کو یاد کرتا، مگر وہاں جانے کی جرأت نہ کر سکا۔ حالات سے خوف کھا رہا تھا اور اپنے اندر فریشہ کی موت کی خبر سننے کی ہمت ہی نہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں رحیمہ سے اسے عجیب سی لگن ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے ہرگز غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر فریشہ دنیا سے جا چکی ہوئی تو اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دن اپنی پرانی ڈگر پر چل رہے تھے۔ وہ صبح کو ٹرک لے کر نکلتا اور رات کو لوٹتا۔ اماں شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور پھر پتہ بھی نہ چلا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب وہ اماں اور چچا قمر الدین مختصر بارات لے کر ردا کو بیاہ کر لے آئے۔ یہاں سے عمیر کی زندگی نے نیا رخ لیا۔ ردا جو شادی سے پہلے ہنستی مسکراتی اور صحت مند زندگی گزار رہی تھی، پہلی رات ہی کمرے میں چکرا کر گر گئی۔ عمیر اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور ڈاکٹر نے اعصابی کمزوری بتا کر دوائیاں لکھ دیں۔ اماں اور عمیر یہی سمجھتے رہے کہ شاید اپنا گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ردا اداس ہے، مگر آنے والے وقت میں اس کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس رات ردا کو سانس بھی رک کر آ رہا تھا۔ عمیر حد سے زیادہ پریشان تھا۔ اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، وہ دوائی لے کر کمرے میں سو رہی تھی۔ عمیر باہر ٹہل رہا تھا جب دروازہ بجا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے رحیمہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تم کیسی ہو؟ رحیمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت زیادہ رو چکی ہے۔ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور فریشہ اس معصوم بچی کا نام لیتے ہوئے عمیر کا دل بری طرح دھڑکا۔ جو خبر رحیمہ سنانے والی تھی وہ خود کو ہرگز تیار نہ کر پا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، رحیمہ نے کہا تو عمیر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ جسے وہ اب تک مردہ سمجھ رہا تھا وہ زندہ سلامت تھی۔ اس کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ تم تو میرے گھر کا راستہ بھول گئے، رحیمہ نے شکوہ کیا۔ عمیر نے کہا اب ہمارے ساتھ کا کوئی جواز نہیں بنتا، میں نے تمہاری مدد کر دی، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا تو رحیمہ نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ عمیر کو لگا جیسے اس کی آنکھوں سے سفید روشنی نکل کر اس کی آنکھوں میں جذب ہوئی ہے اور عمیر کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے عمیر، رحیمہ نے اس انداز میں کہا جیسے وہ حکم دے رہی ہو۔ عمیر جواب دینا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میری حویلی چلو، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، وہ حکم دینے لگی اور عمیر کسی بے جان مورتی کی طرح اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا مگر عمیر کو اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تیری دلہن بننا ہے ورنہ وہ نہیں بچے گی، ردا نہیں بچے گی عمیر، میں اس کی جان لے لوں گی۔ رحیمہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ عمیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ ردا کی خراب طبیعت کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ تم میرے ساتھ رہو گے نا، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا، نہ تمہارے دوست، نہ تیری ماں، اور وہ بیمار بدبخت بیوی، سب تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ رحیمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو عمیر نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر ہلا دیا۔ اس وقت اس کے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوئی پڑی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کا پلو تھامے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ بالآخر دونوں حویلی پہنچ گئے۔ فرشتہ گول گول گھومتی کھیل رہی تھی۔ اس نے عمیر کو دیکھا تو بھاگ کر لپٹ گئی۔ میں جانتی تھی آپ ضرور آئیں گے، عمیر مسکرایا۔ اسی وقت کوٹھی کے اندر ایک سایہ لہرایا جو سرسراتے ہوئے دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا۔ رحیمہ اس کا ہاتھ اسے ساتھ تھامے اسے لیے زینے چڑھنے لگی۔ اب ہم تینوں یہاں ہمیشہ آباد رہیں گے، کتنا اچھا لگے گا۔ فریشہ گول گول گھومتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ رحیمہ اسے اوپری منزل پر لے آئی جہاں چاروں طرف نہ دیوار تھی بلکہ میدان نما خالی چھت تھی۔ وہ کنارے پر عمیر کا ہاتھ تھامے کھڑی مسکرا رہی تھی اور بولی آج تو مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، ہم دونوں تا قیامت یہاں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ جان چھوٹ جائے گی تیری اپنی بیمار بیوی سے، بتا کرے گا نا مجھ سے شادی، رہے گا نا میرے ساتھ؟ اس کے لہجے میں مان اور محبت جھلک رہی تھی اور عمیر نے اگلے ہی پل چھلانگ لگا دی۔
گویا وہ اس کی زندگی پر کوئی حق نہ بچا تھا۔ یہ عجیب و غریب کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کہانی کا اختتام کسی نئی کہانی کا آغاز بنتا ہے۔ جس وقت میڈیا کے بہت سے اینکر ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے، عمیر کی ماں پلو میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ردا بیچاری بیماری کی حالت میں ہسپتال میں امید بھری نظروں سے ڈاکٹروں کی راہ دیکھ رہی تھی کہ کب انہیں آس کی ڈور تھمائی جائے اور وہ عمیر کی زندگی دل سے محسوس کریں۔ السلام علیکم اماں، کیا آپ ہمیں ساری صورتحال کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ سنا ہے آپ کے بیٹے نے 3 بجے اپنے گھر سے نکل کر کالی کوٹھی کی چھت پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی، وہ کوٹھی جو 25 سال سے بند ہے۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں تو جنات کا سایہ ہے، کیا آپ کے بیٹے پر بھی سایہ ہے؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، ارے چھوڑ دو میرے بچے کا پیچھا، پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں تمہیں کچھ بتا سکتی ہوں، انہوں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا، مگر اینکر بڑا ڈھینٹ تھا، اس نے اگلا سوال تیار کر رکھا، مگر ہم نے تو سنا ہے عمیر کے پیچھے آپ بھی کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ اماں، اگر آپ پولیس کی تفتیش سے بچنا چاہتی ہیں تو ابھی اپنا بیان میڈیا پر جاری کر دیں، تاکہ بعد کو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ مرتی کیا نہ کرتی اماں کو تفصیل بتانی پڑی۔ اس رات جب میں پانی پینے کے لیے جاگی تو مجھے کھٹکا سنائی دیا، میری بہو کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے عمیر پوری رات جاگتا تھا، کبھی کبھار میں بھی اس کے ساتھ جاگتی۔ دروازے کی کھٹکے کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی کہ خدا نخواستہ بہو کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں، مگر جوں ہی میں باہر کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عمیر دروازے پر کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اوٹ سے دیکھنا چاہا کہ کون ہے جو رات کے 3 بجے دروازے پر آیا ہے، مگر باہر مجھے اندھیرے کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ دکھائی دیا۔ میں نے عمیر کو آواز دی، اسے روکنا چاہا، مگر وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے میں اسے دکھائی ہی نہ دے رہی ہوں۔ وہ باولا سا بنا اندھیرے میں باہر نکل گیا۔ میرے پکارنے کے باوجود اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تو میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کالی کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا جس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے جنات نے اسے کسی بہانے بلایا تھا۔ وہ زینہ چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چلی گئی اور کسی طرح اپنے بیٹے کے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو مجھے دیکھ بھی نہ سکتا تھا، نہ ہی سن سکتا تھا۔ اس نے بھی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا دی، مگر میں اپنے بیٹے کو بچا نہ سکی۔ میرا عمیر بڑا سمجھدار ہے، ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ ضرور یہ جنات کی سازش ہے، مگر رب کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی، مگر زخمی حالت میں ہے۔ وہ مزید سوال پوچھ رہے تھے، اماں بہت سنبھل کر جواب دے رہی تھی، ان کا رواں رواں بیٹے کے لیے دعا گو تھا۔ بروقت اماں کے پہنچنے سے اس کی جان بچ گئی۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ جب گھر لایا گیا تو قمر الدین اگلے ہی دن اس سے ملنے آ پہنچے۔ عمیر پتر، ہر جگہ ہر معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، دیکھ لیا نا تنہیں کیا حالت ہوئی ہے جنزادی کی بچی کو آزاد کروانے کا نتیجہ، دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے۔ وہ اب اس سے شکوہ کر رہے تھے اور عمیر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ خدا را بھائی صاحب، مجھے پوری بات بتائیے، جنزادی کی بچی والا معاملہ کیا ہے؟ اماں نے گزارش کی تو قمر الدین نے ساری بات انہیں سنا دی کہ ایک شریر جنزادی کو آزاد کروانے کے لیے عمیر نے ہمت کی اور اب دیکھو نتیجہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے ایسی غلطی آخر کی ہی کیوں، اسے کیا پڑی تھی جنزادی کے معاملے میں قدم ڈالنے کی؟ اماں بہت بے بس تھیں۔ بظاہر بیٹے کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اب تک اس نے کوئی بات نہ کی، نہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک لگ رہا تھا۔ ردا بھی اپنی بیماری بھلائے اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ قمر الدین نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لیے جا رہا ہوں، اس کے علاج کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں۔ اماں کا جی تو نہ چاہا کہ بیٹے کو آنکھوں سے دور کریں، مگر سچ تو یہ ہے اب ان کے اندر سکت نہ بچی تھی کہ جوان بیٹے کی تیمارداری اور اس کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، سو مجبوری کے تحت انہوں نے اجازت دے دی۔ قمر الدین صاحب عمیر کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے۔ ادھر اماں نے پورا گھر دھویا، روز پڑھائی کروانے لگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں میں بہو کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ دن گنتے ہوئے عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی بار اماں نے کہا کہ ہم بھی گاؤں چلتے ہیں، مگر اس نے کہا، نہیں اماں، میں ایسی اجڑی حالت میں نہیں جاؤں گی، جب عمیر واپس آ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی مائکے جاتی اچھی لگوں گی۔ ماں کو بہو کی بات پسند آئی کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ بہت مخلص تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جلد عمیر کی طبیعت سنبھل جائے تاکہ وہ ہنسی خوشی ساتھ زندگی گزارے۔ اور آخر کار ایک صبح
عمیر چہرے پر سرخی اور بشاشت سجائے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اماں کو تو آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جو کچھ دن پہلے اترا چہرہ لیے قمر الدین کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ انہوں نے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ردا بھی بڑی خوش تھی۔ مسلسل 2 ماہ کے علاج کے بعد وہ بھی سنبھل گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عمیر رحیمہ کی کوٹھی اور فریشہ والے معاملے کو مکمل بھول گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے جنات کے راز اگلوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ کئی لوگ جنات کی خواہش دیکھنے میں آج بھی کالی کوٹھی کے پاس منڈلاتے ہیں مگر رات کے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ رحیمہ اپنی کھوئی بیٹی کو واپس لینے کے لیے ظاہر ہوئی تھی اور پھر جب مقصد پورا ہوا تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمیر کی دیوانی ہو گئی تھی اور اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اگر بروقت اس کی جان نہ بچائی جاتی تو وہ عمیر کی روح سے نکاح کر لیتی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتی۔ عمیر ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ 2 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا اور اسی سال ردا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس نے ان دونوں کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ بس کبھی کبھار دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کر نہ جانے کسے تلاش کرتا ہے، پھر دستک کو وہم سمجھ کر سو جاتا ہے۔ چاند کی آخری تاریخوں میں اکثر گاؤں جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے ان دنوں میں اداس ہو جاتا ہوں اور شہر میں جی نہیں لگتا۔ کچھ معاملات انسانی شعور سے بالا تر ہوتے ہیں جن کے بارے میں چاہے آپ جتنی بھی تحقیق کریں، جتنا غور و فکر کریں، حقائق تک رسائی نہیں ملتی۔ شاید اب عمیر کا تعلق کوہکاف سے ایک اندیکھا تعلق قائم ہو چکا تھا، شاید جو اب تمام عمر قائم رہنے والا تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔